تو اللہ پاک نے ہر نعمت عطا فرمائی، ہر چیز، لیکن کسی پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ دیا وہ دیا، لیکن ایک موقع پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو میری منت ہے تمہارے اوپر، میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے بڑا فضل کیا ہے تمہارے اوپر۔ کیا فضل کیا پروردگار؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہاری طرف محمد عربی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار یہ جو رسول تو نے بھیجا ہے، اتنا بڑا احسان کیا، اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں ہے ہم پر احسان؟ فرمایا یہ 4 کام کرے گا، تم بھی یہی 4 کام کرنا۔ کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، میں اس پر قرآن نازل کروں گا، یہ میرے قرآن کی تلاوت کرے گا، پہلا کام۔ تو نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ 3 جگہ یہ آیتیں آئی ہیں، 3 جگہ یہ آیت۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چوتھے پارے میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، 4 کام۔ اور سورہ جمعہ 28ویں پارے میں وہاں بھی اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 جگہ یہ آیت آئی ہے اور 3 جگہ 4 الفاظ بولے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھیجا ہے رسول، تم پر احسان کیا۔ رسول کے جو کام ہیں اصل میں احسان یہ ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ اصل احسان یہ ہے۔ کیا احسان ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تو تم کو بھی کیا کام کرنا چاہیے؟ پہلے تلاوت، تم کو قرآن سکھائے گا، تلاوت کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ یہ اسی قرآن کا مطلب اور معنی لوگوں کو بتائے گا اور ٹوٹی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑے گا، مردہ انسانیت کو زندگی ملے گی، جہنم کے راستے پہ جانے والے جنت میں پہنچیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جن کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا قیامت کے دن، لا ینظر الیہم، دیکھوں گا نہیں، لا یکلمہم، بات نہیں کروں گا، لا یزکیہم، ان کو سزا سے بخشوں گا نہیں، ان کی سزا معاف نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں سے بچا کر ایسی جگہ تم کو پہنچا دوں گا جنت میں جہاں تم اللہ سے بات کرو گے، اللہ تم سے بات کرے گا، اللہ تم کو کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تم کو سلام ہے، اور تم میری زیارت کرو گے۔ یہ نعمتیں کس کی وجہ سے ملی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے 4 کام، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت، ویعلمہم الکتاب، قرآن کا ترجمہ، مطلب اور معنی لوگوں کو سکھانا، حضور نے سکھایا نا، ویزکیہم، جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو صابن سے دھوتے ہیں، بدن میلا ہو جاتا ہے اس کو نہا کر صاف کیا جاتا ہے، گھر میلا ہو جاتا ہے جھاڑو سے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ حدیث میں ایسے دل میلے ہو جاتے ہیں، دل اللہ کا عرش ہے۔ علامہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ عارفین فرماتے ہیں القلب عرش اللہ، اللہ کا عرش مومن کا دل ہے، اس میں سماتا ہے، پوری کائنات میں نہیں اللہ سما سکتا۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ کہیں جگہ بیٹھا ہوا ہے، وراء الورا ہے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن مومن کے دل میں خدا سماتا ہے، یعنی خدا کی محبت اور معرفت آتی ہے۔ تو یہ دل جب گندا ہو جاتا ہے نا تو گندی جگہ پہ مہمان نہیں آتا۔ ہمارے ایک آئے تھے بمبئی سے ایک صاحب، وہ گاڑی میں بیٹھے سومو میں، تو سومو والے نے چلایا، بٹن دباتے نا، گانا لگایا، تو اس نے کہا استاد جی یہ گانا بند کرو، ہوتا ہے نا گاڑیوں میں سومو میں۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا یہ گانا بند کرانے والا کون، دیکھا داڑھی والا ہے، تھوڑی دیر بند کر دے، لیکن ان بیچاروں ڈرائیوروں کو آرام بھی نہیں ملتا نا، عادت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھول دیا، آواز کم کی اس کی آواز۔ اس نے کہا استاد جی جس چیز کا زور سے سننا گناہ ہے اس کا آہستہ بھی، شراب 1 بوتل پینا بھی گناہ ہے، 1 قطرہ پینا بھی۔ پھر مڑ کے دیکھا، غصہ تو اس کو بہت آیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے بدل دی وہ کلپ، اس پہ قوالی لگائی، قوالی ہوتی ہے نا، نبی نبی یا نبی نبی، وہ اس پہ ڈھول بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ استاد جی اس قوالی کو بند کرو۔ اس نے کہا یہ قوالی ہے؟ کہا قوالی تو ہے لیکن ساتھ میں اس کے ساز بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول تماشے سے منع کیا، نبی کی بے ادبی ہے، نبی کے نام پر قوالی ہے۔ ڈرائیور نے سوچا کہ کیا مصیبت آ گئی، خیر اس نے اس کو بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لگائی اس کے اندر تلاوت، اس نے کہا تلاوت بند کرو۔ کیوں تلاوت کیوں بند کروں گا؟ قرآن کی تلاوت۔ عجیب بات کی، کہا جس ڈبے کے اندر دودھ لیا جاتا ہے اس میں پیشاب نہیں رکھتے،
اور جس برتن کے اندر پیشاب لیا جاتا ہے گائے کا، اس میں گائے کا دودھ، جس ٹیپ ریکارڈ میں گانا لگاتے ہو اسی میں نبی کی نعت بھی لگاتے ہو، اسی میں قرآن بھی لگاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ وہ سننا غلط ہے تو یہ سننا بھی، اسی زبان سے نبی کا نام بھی، اسی زبان سے جھوٹ بھی، اسی سے جنت بھی، خدائے بھی، اسی سے گالیاں بھی، تو یہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ یزکیم کا مطلب ہے اے لوگو تم اللہ کو نہیں جانتے تھے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا کوئی تعارف نہیں تھا، اس لیے گندگی بھری تھی، نبی آیا دلوں کی صفائی ہو گئی اور اللہ کی معرفت دلوں میں آ گئی۔ والحکمہ، چوتھا کام نبی کا یہ ہے کہ تم کو پتہ نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے، اصل عزت کیا ہے اصل ذلت کیا ہے، تم کو پتہ تھا ہی نہیں، نبی نے آ کر تم کو بتایا۔ مثال دوں گا، مثلا یہاں دنیا میں ایک آدمی میٹرک میں فیل ہو جاتا ہے، فیل ہوتے ہی تعلیم چھوڑ دیتا ہے کہ اور ٹرائی کرتا ہے، کیوں؟ ناکامی کے بعد امید ہے کامیاب ہونے کی۔ ایک آدمی الیکشن میں اٹھا، پھر وہ ہار گیا، پھر چھوڑ دیتا ہے کہ اگلے سال پھر کرتا ہے کوشش، اگلے الیکشن میں پھر اٹھتا ہے، کیوں؟ ایک دفعہ ہارا ہے تو دوبارہ کامیابی کی کوشش۔ اسی طرح ایک دفعہ آدمی کامیاب ہو جائے، مثلا میٹرک میں پاس ہو گیا، تو اب یہ TTC کا امتحان دیتے ہوئے پھر پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 10ویں میں پاس ہو گیا لیکن اب چل رہا ہے اس کا 12ویں کا، تو پریشان ہوتا ہے بچہ کہ نہیں؟ کیوں؟ 10ویں میں پاس ہوا تھا لیکن خطرہ ہے 12ویں میں فیل ہو جاؤں۔ اس سال الیکشن میں کوئی جیت گیا، 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، وہ بیچارہ ڈرا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب اس سال کیا ہوگا۔ باغ میں اس سال نفع ہوا، اگلے سال پھر نقصان، نقصان کے بعد پھر نفع۔ دنیا کا نفع ایسا ہے کہ اس کے بعد نقصان کا خطرہ ہے، اور نقصان ایسا ہے کہ اس کے بعد نفع کی امید ہے۔ کامیابی ایسی ہے کہ اس کے بعد کوشش کر کے انسان دوبارہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے لیکن ناکام بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں کی ناکامی ایسی ہے کہ کوشش کرو تو دوبارہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں عزت والے ذلیل ہو گئے، اور کتنے ذلیل لوگ ہیں جن کو کیا ملی؟ عزت، اور جو یہاں ذلیل ہو گیا نا وہ بھاگ کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، اس کو عزت مل گئی، ملی کہ نہیں ملی؟